أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ترجمہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 63. اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے. یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیامگاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، صبح بخیر. اور آپ کو رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن A+ اور ATV کے تمام دیکھنے والوں دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ ہم خوش آمدید کہیں گے کہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں باطنی ظاہری طور پر اسی طرح سے پاک و صاف فرما دے جس طرح سے اس روزے کا حق ہے، جس طرح سے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. ابھی آپ کے سامنے سورۃ الفرقان کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئیں ان میں سے ہی ہم نے ایک اپنے موضوع کا انتخاب کیا ہے جس کے اوپر آج ہم بات چیت کریں گے، اور اس موضوع کا نام ہے تکبر. یہ وہ انسان کے اندر پائے جانے والے مختلف امراض ہیں، مختلف ایسی خامیاں ہیں، مختلف ایسی کمزوریاں ہیں کہ جو اس کو اور اس کی عبادات کو رائیگاں کر دیتی ہیں، اس کی ریاضتوں کو، اس کی ہر چیز کو ختم کر دیتی ہیں، تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اور آج ہم نے اسی لیے ہم تواتر کے ساتھ اس طرح کے موضوعات کو زیر بحث لا رہے ہیں کہ ایک واقعہ ہے، اور اکثر اگر آپ تصوف کی کتابوں میں پڑھیں تو ایک جگہ پہ ذکر ہے کہ ایک خاتون نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ جناب مجھے کوئی نسخہ تو عطا کیجیے کہ کس طرح سے زندگی کو گزارا جائے اور کیسے میری زندگی میں اتنی پریشانیاں اور اتنے معاملات جو بگڑے ہوئے ہیں کیسے سدھریں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ تم برتن دھوتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں جی دھوتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ برتن کیسے دھوتی ہو؟ اگر برتن کے اندر میل کچیل ہوتا ہے تو پھر کیسے صاف کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا میل کچیل اندر ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرتی ہوں اور اچھی طرح سے اس کو دھوتی ہوں. تو انہوں نے کہا اندر سے زیادہ دھوتی ہو یا باہر سے زیادہ دھوتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اندر سے زیادہ دھوتی ہوں. تو اس نے کہا انسان بھی ایک برتن کی طرح ہے، جو میل کچیل ہے وہ اس کے اندر ہی زیادہ جمع ہوتا ہے، اور جب صفائی کرنی ہوتی ہے تو اس برتن کی طرح اس کو بھی اندر سے اجلا ہونا چاہیے. جتنا وہ اندر سے اجلا ہوگا اتنا ہی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں زیادہ ایسے اعمال کرنے کے لائق ہو سکے گا کہ جو اس کے رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے. سو میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے اتنا اجلا نکھرا اور پاک بنا دے کہ ہم اپنے ظاہری طور پر جو بھی ہمارے معاملات ہوں لیکن اندر سے ہم اپنی رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے بندوں میں سے ہوں. اور رجوع کرنا ضد ہے تکبر کی.
تکبر مختلف قسموں کا ہے. تکبر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تکبر جو فرعون نے کیا, جو ابلیس نے سب سے پہلے کیا, جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا, پھر نمرود نے جو کیا, اور یہ تینوں جو ہیں ایراندہ درگاہ. پھر یہ ایک تکبر وہ ہے جو حسب نسب کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے, جو ابو لہب نے کیا, جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا. تو ہم نے سنا اور ہم نے پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ تبت یدا ابی لہب, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے اس پر پھٹکار آئی اور کس طرح سے اس پر لعنت آئی. اور اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ وہ کسی شیخی خورے, کسی اکڑنے والے اور کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اور اس کی شان ہے رعب, دبدبا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسی کو شایع ہے کہ وہ ایک اپنی عزت اور اپنے ایک وقار کا مظاہرہ کرے. انسان کے لیے فروتنی کا حکم دیا گیا ہے, جیسے آپ نے سورۃ الفرقان کی آیہ مبارکہ میں تلاوت کیا سنا. ایک واقعہ اور ہے, اور یہ واقعہ جو ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے منقول ہے, اور میں وہاں سے آپ کو سنا رہی ہوں. کیمیاء سعادت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو بہت متقی تھا, اپنی عبادت کے لیے مشہور تھا, اپنے زہد و تقویٰ کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا. اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس جیسا ولی کامل, اس جیسا پہنچا ہوا, اس جیسا نیک انسان تو شاید آج کل کے دور میں موجود ہی نہ ہوگا, چونکہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھا. اب ایک شخص جو اس امت میں میری طرح کا تھا, آپ لوگ تو خیر بہت بہتر انسان ہیں, وہ گناہ گار تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کسی کا بھی دل پلٹنا ہوتا ہے اور کسی کا بھی اس نے معاملہ بہتر کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. اس گناہ گار شخص کو بھی بے حد گناہ کرنے کے بعد وہ شخص جو اپنے گناہوں کی وجہ سے مقبول تھا, اپنے گناہوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا, اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے اللہ میاں سے توبہ کرنی ہے, اس سے معافی مانگنی ہے. تو خیال آیا کہ کہاں جاؤں. تو اسی وقت اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ اس متقی کے پاس جاتا ہوں, اس نیک اللہ کے بندے کے پاس جس کا ساری دنیا میں چرچا ہے, اور اس سے جا کے اپنی حالت بیان کرتا ہوں. یہ بندہ جب اس کے دربار میں یا اس کے سامنے پہنچا اور اس سے عرض کیا تو اس نے بڑی اکڑ سے کہا, اس نے کہا تمہاری زندگی, تمہارے گناہ, تمہارے معاملات, اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں معاف فرمائیں گے؟ تم نے اپنے معاملات دیکھے ہیں زندگی کے؟ اور کہتے ہیں کہ وہ شخص, اور یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کیمیاء سعادت میں, بڑا مایوس و نامراد ہوا, اس کا دل ٹوٹ گیا. اس کو لگا کہ اس کا مطلب ہے میرے جیسے بندے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. وہ وہاں سے پلٹ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بادلوں کا وہ ٹکڑا جو کہ اس متقی شخص کے اوپر سایہ فگن تھا اور اس پہ سایہ کیے ہوئے تھا, وہ بادلوں کا ٹکڑا اب اس گناہ گار شخص کے ساتھ ہمراہ تھا, اور جہاں جہاں یہ جا رہا تھا اس پہ سایہ کیے ہوئے تھا. اور یہ صورتحال نہ صرف اس شخص نے بلکہ وہاں موجود ہر ایک شخص نے دیکھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی اپنے پیغمبر کو اور یہ بتایا کہ کہہ دیجئے کہ یہ دونوں اشخاص جو ہیں یہ دوبارہ سے اپنے معاملات جو ہیں یہ شروع کریں, کیونکہ اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے ہیں, اور اس کو نئے سرے سے اپنے اعمال کرنے ہوں گے. جو شخص متقی تھا اور اپنے زہد و ریاضت میں جانا پہچانا تھا, اور جو گناہ گار شخص تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کے خلوص کی وجہ سے, اس کی عاجزی کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے اس کی توبہ, اور اب وہ نئے سرے سے اپنے اعمال کو بہتر کر سکتا ہے اور ایک اچھے انسان کا درجہ دنیا میں بھی پا سکتا ہے اور آخرت میں بھی, کیونکہ ہم مانگتے تو رب سے یہی ہے نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آج یہی ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا, اور ہم دیکھیں گے کہ اگر کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں تو ہم اس پہ جو خود پسندی ہوتی ہے, ہمارے جوتے سب سے اچھے ہونے چاہیے, میک اپ اچھا ہونا چاہیے, ہمارے بیگ ہمارا برانڈڈ ہونا چاہیے, ہم جیسی شہرت جو ہے وہ کسی کی نہیں ہے, ہم اس پہ جو فیل کرتے ہیں, تو ہم کہاں پہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور کبھی تو یہ تکبر ہمیں لگتا ہے بہت ضروری ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں بہت لائٹ فار گرانٹیڈ لیں گے. آج یہی تمام باتیں ہم نے اپنے علماء کرام کے سامنے رکھنی ہے اور ان سے اس مسئلے کے بارے میں جانیں گے زیادہ تفصیل کے ساتھ, تاکہ ہم خود کو اس ایک رویے سے بچا سکے جو میرے رب کو سخت ناپسند ہے. اور اس میں گفتگو کے لیے میرے ساتھ جو علماء حضرات ہوں گے وہ جب تشریف لائیں گے تو آپ کے ساتھ تفصیلاً تعارف ہو جائے گا, لیکن ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہوں گے, ان کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ہوں گے مولانا آزاد جمیل صاحب جو کہ معروف اسکالر ہیں اور محتم ہیں دارالتعلیم کے, اور ان کے ساتھ ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب. آج یہ 3 اسکالرز ہیں, یہ ہمارے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہوں گے. میرے ساتھ میری دونوں بڑی خوبصورت سی خواتین, ہماری شیف سمینہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہربلسٹ, بالکل اللہ کا شکر, اور ہربلسٹ ڈاکٹر بلقیس موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ دونوں خواتین آج کیا کرنے والی؟ سحری ہم آج کس چیز سے کر رہے ہیں؟
آج ہم بڑی اچھی سی سحری بنائیں گے, ہلکی پھلکی سی ہوگی. گرین مسالہ چکن کری بنائیں گے ہم. اچھا کون سا مسالہ؟ گرین مسالہ. اچھا ہرا مسالہ. ہرے مسالے سے ہم ایک چکن کری بنائیں گے, اور ساتھ ہی بنائیں گے زبردستی ساگودانہ کھیر. اب ساگودانہ سے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ صرف یہ بچوں کے لیے بنتا ہے, بیماروں کے لیے. جی جی یا بیماروں کے لیے بنتا ہے, لیکن آج آپ دیکھیے گا کہ ساگودانہ کی کھیر کس طرح سے بنائیں گے. اس میں کوکونٹ ملک شامل کریں گے اور کچھ فروٹ شامل کریں گے, اور کس طرح سے وجہ کیا ہے ساگودانہ کی کھیر بنانے کی؟ یہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور سارا دن جیسے روزے کی حالت میں آپ کو پیاس نہیں لگے گی نا. جب آپ یہ کھائیں گے تو آپ کو بہت اچھی لگے گی, کھانے میں بھی اچھی لگے گی. ٹھنڈی ہوتی ساگودانہ چونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ہم دودھ کے بجائے اس میں کوکونٹ ملک شامل کریں گے تو اس سے اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا. اور فروٹ شامل کرنے سے, اچھا آپ چاہیں تو اس میں کچھ ڈرائی فروٹ شامل کر سکتے ہیں, چاہے آپ سیزنل فروٹ کریں یا ٹن فروٹ کریں, کوئی بھی فروٹ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں, لیکن ٹیسٹ اس کا بہت اچھا آتا ہے. جناب ہم بہت جلد کچن میں جائیں گے. جی ہاں بالکل. اس کے کلر کو میں تھوڑا چینج کروں گی, وائٹ نہیں رکھوں گی, سلائٹلی اس کو پنک کر دوں گی تاکہ چینج فیل ہو آپ لوگوں کو. جی تو ہمیں ہر طرح سے ایک چینج ساگودانہ کی کھیر انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح کے کھانے جو ہے وہ کتنے ضروری ہوتے ہیں؟ جیسے انہوں نے بتایا ساگودانہ کی کھیر ٹھنڈی ہے, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت کیلشیم کا ہضم بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ اندر سے بہت اچھی طرح سے صاف بھی کرے گی. بہت سارے لوگ جو کانسٹیپیٹڈ ہو جاتے ہیں رمضان میں, ان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا. کیلشیم بھی آپ کو ملے گا جو رمضان میں آپ کو چاہیے. ساگودانہ, چاول, یہ سب جو ہے یہ پیٹ میں زیادہ دیر تک رہتے ہیں, ٹھیک ہے, جلدی ہضم بھی ہو جاتے, لیکن آپ کو بھوک جلدی نہیں لگتی. صحیح. تو اس کے لیے تو یہ رمضان میں تو لینا چاہیے. اور ویسے بھی روزے بہت گرمیوں میں آئے ہوئے, تو ایسی کی چیزیں آپ کو سحری میں لازمی لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے کل وعدہ کیا تھا ہماری کالر سے کہ آپ نے کچھ وزن کم کرنے کے طریقے بھی بتائیں گے. آج کلونجی پہ بات کریں گے, کلونجی سے مختلف بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گی, ساتھ میں وزن کم کرنے کے لیے بھی. بالکل صحیح. سو اس سے پہلے کہ ہم اپنے کچن کی طرف چلیں, ہمارے پاس بہت معروف قوال یہاں پر موجود ہیں, زمان ذکی تاجی اور ہمنوا. السلام علیکم, بہت شکریہ تشریف لانے کا. اور ایک بہت پیاری سی بچی بھی یہاں پہ موجود ہے جو بہت خوش الحانی کے ساتھ ہماری بہت معروف نعت خواں ام حبیبہ کی گائی ہوئی نعتیں جو ہیں وہ آج ہمیں سنانے والی ہیں. اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں. ہمارے قوال یا ہماری نعت خواں آپ کی پسندیدہ نعت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گی. سو اگر میں درخواست کرنا چاہوں کہ ایک حمدیہ کلام پلیز. بہتر.